السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ الی عدت آیات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ ہوش و خرد عطا کیا اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا اوج خودی دکھا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا۔ منگتا نے دیکھا بارہا قطرہ بھی گر عطا ہوا، منگتوں نے دیکھا بارہا قطرہ بھی گر عطا ہوا، بحر کرم بہا دیا گوہر بے بہا دیا، بحر کرم بہا دیا گوہر بے بہا دیا۔ لے کے رہیں گے کچھ نہ کچھ، لیتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، سوتے ہوں کو چھیڑ کر آپ نے کیوں جگا دیا، سوتے ہوں کو چھیڑ کر آپ نے کیوں جگا دیا۔ تیری عطا پہ اشرفا، تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جاں فدا، تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جاں فدا۔ منگتوں کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا، منگتوں کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آیت بینات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے بھی وہاں سے ذکر شروع ہونا تھا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آیت کریمہ آتی ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ رب تبارک و تعالی یہ فرمانے کے بعد کہ یہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جو بلاتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کی، یہ تو صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں اور وہ نہیں ہیں مگر اٹکل لگانے والے۔ پھر فرمایا هو الذی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی اور اپنی معرفت کرانی چاہیے ایک نئے انداز پر، تو کہا اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا تاکہ رات میں تم آرام پاؤ۔ هو الذی، وہ اللہ جس نے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے، لکم تمہارے لیے، لام انتفاع کے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تاریک بنایا، مظلمن
مظلمن یہاں ہے نہیں، لیکن یہاں عبارت میں مانا جائے گا جس نے رات کو تاریک بنایا، اندھیرا۔ کیوں؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہیں سکون ملے، فیہ، اس کے اندر، والنہار مبصرا، اور دن کو بتایا دکھانے والا، روشن، تابناک، کہ ہر ایک چیز دکھائی دیتی ہے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ کہیں پر ذکر کیا گیا کہ دن کو بتایا اور بنایا تاکہ تم اس کے اندر کام کاج کرو، تو تخلیق رات اور دن کی الگ الگ مقصد کے لیے ہے۔ رات کے لیے فرمایا اس لیے بنائی کہ تمہیں سکون ملے، اور سکون رات کو ملتا ہے، دن میں اتنا نہیں جتنا رات کو۔ رات حقیقتاً پہلے ہے وجود کے اعتبار سے، رات کا وجود، رات کا ہونا دن کے ہونے سے پہلے ہے، اس لیے تذکرہ رات کا پہلے ہے۔ پہلے رات آتی ہے پھر دن۔ آپ کہیں گے کہ پھر دن نہیں آئے گا تو رات کیسے آئے گی؟ آپ چاہیے دن کو پہلے کہہ دیجیے، چاہے رات کو پہلے کہہ دیجیے، بات تو ایک ہی ہے۔ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تو اس میں کس کو پہلے کہیے اور کس کو بعد میں کہیے؟ حقیقتاً وجود کے اعتبار سے رات پہلے ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان شروع ہوئی، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اس کی برکتیں آپ کو ملی، آپ نے روزہ بھی رکھا ہی نہیں تھا کہ آپ نے تراویح پڑھ لی، اور آپ کا روزہ ہوگا مغرب تک، جب عید کا چاند دکھائی دے گا تو تراویح ختم ہو جائے گی، عید کا دن شروع ہو جائے گا۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ پہلے رات ہی رات تھی، کائنات میں رات ہی رات تھی، کیونکہ چاند سورج تو بعد میں بتائے گئے اور بنائے گئے۔ پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بنایا تو اس میں روشنی پیدا ہوئی، پھر رات اور دن مقرر کیے گئے۔ تو حقیقتاً تاریکی پہلے ہے، اجالا بعد میں، رات پہلے ہے، دن بعد میں، اس لیے رات کا تذکرہ پہلے کیا گیا، مگر اس کا فائدہ بتایا کہ رات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے، اس لیے کہ تم آرام کرو، اس میں سکون ملے گا تم کو۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں رات کا 1 گھنٹہ سونا دن کے 4 گھنٹے سونے سے زیادہ بہتر ہے۔ دن کے اندر جتنا آرام سکون آپ کو 4 گھنٹے میں ملے گا، اتنا آرام اور سکون رات کے اندر 1 گھنٹے میں مل جائے گا، کیونکہ تخلیق ہی اس لیے کی گئی ہے۔ اب کوئی اگر رات کو کام کے لیے مقرر کرے، حرام تو نہیں ہوگا، یہ ناجائز تو نہیں ہوگا یہ، لیکن مقصد تخلیق کے جو فطری چیز چلی آ رہی ہے اس کے کچھ نہ کچھ خلاف بیٹھے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے، کہ ناجائز ہے، کہ گناہ ملے گا، نہیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا، اس لیے کہ یہ تخلیق کے مقصد کے خلاف ہوا۔ بہت سارے لوگ ہیں رات کو کام کرتے ہیں اور جائز کام کرتے ہیں، بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے رات کو سو جانا چاہیے، چاہے 1 گھنٹہ ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح۔ وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ رات کو سو جانا دن میں کئی گھنٹہ سونے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ رات کو تخلیق کیا گیا ہے سکون کے لیے۔ ہاں، جو رات کو نکالتے ہیں فواہشات، منکرات، حرام کاریوں کے اندر، ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رات اس لیے نہیں بنائی ہے کہ رات آئے تو تم حرام کاروں کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور مشتغل ہو جاؤ۔ رات آئی ہے تو اس لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو،
رات کے اندر اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں، رات کے اندر اٹھ کر کے عبادت کرنے والے عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ راتوں رات آپ نے سنا نہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور 40 سال تک انہوں نے ایسا کیا، تو راتوں کو جاگے تبھی کیا نا۔ تو ایسا نہیں کہ رات کو جاگنا ناجائز ہو کہ حرام ہو، نہیں، رات کو جاگنا اگر عبادت الہی کے لیے ہو تو گویا وہ اپنی قربانی دے کر کے اپنے آرام کو خدا کے لیے قربان کر رہا ہے۔ مگر یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہی ہوگا۔ عبادات کرنا الگ بات ہے، صحت کا صحیح رہنا الگ بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں کہ امام اعظم کی طرح کوئی عبادت بھی کرتا رہے اور بالکل صحیح سالم بھی رہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کون اس زمانے میں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ سننے میں نہیں آتا ہے۔ 24 گھنٹے میں مشکل سے 10-15 منٹ سوتے تھے، صرف 10-15 منٹ، اور کام اتنا کرتے تھے کہ 1,00,000 آدمی مل کے اتنا نہ کر پائیں جتنا وہ اکیلا شخص کیا کرتا تھا علیہ رحمت و رضوان۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرمایا دیا کرتا ہے۔ وہ سونا کس طرح سے؟ ظہر کی نماز کے بعد کبھی کبھی تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی میں 10-15 منٹ کے لیے سو گئے، نیند پوری ہو گئی۔ رات کو بھی جاگ رہے ہیں، دن کو بھی جاگ رہے ہیں، اور صرف خدا کے کام کے لیے جاگ رہے ہیں۔ مگر حقیقتاً رب تبارک و تعالیٰ نے رات کے لیے فرمایا، ہم نے رات بنائی ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے رات کو کوئی جاگے، اچھا کام ہے اور بہتر کام ہے۔ کوئی اپنے کام کاج کے لیے مجبوراً جاگ رہا ہے، یہ بھی بالکل مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہے حرام کاری کے لیے، کہ رات کا انتظار کرتا ہے کہ رات کی تاریکی آئے تو حرام کاری کے اندر مبتلا ہوں، اس کو خاص طور سے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ رب نے رات کو گناہ کے لیے نہیں، رب نے رات کو سکون پانے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کہا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے دیکھنے والا بنایا، یعنی روشن اور تابناک بنایا۔ یہ پہچان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا بے شک ان تمام تر چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ضرور اس قوم کے لیے کہ جو غور سے سنا کرتی ہے۔ قالو، اب کافر لوگوں کی بات شروع ہوئی، کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن، اے حبیب یہ لوگ جو ہماری رات دن نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن، رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں اولاد ہے۔ اور یہ کفار و مشرکین تو اولاد کہنے کے اندر بھی بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، یعنی اپنے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہو جایا کرتے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی جو چیز اپنے لیے بنانے کو پسند نہیں کرتے تھے وہ چیز رب کے لیے منسوب کرتے تھے۔ سارے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی، اللہ کی اولاد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا سبحانہ، جیسے اردو میں کبھی کبھی بولتے ہیں نا توبہ توبہ استغفر اللہ، ایسی بات کرتا ہے اللہ کے اور اولاد۔ رب نے خود فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات اولاد سے، نہ وہ خود اس کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات۔ سب سے پہلے اپنی تسبیح بیان فرمائی، اپنی پاکی کا تذکرہ کیا، پاک ہے اس کی ذات، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کی دلیلیں بھی بیان فرمائی، فرمایا هو الغنی، اس کی اولاد ہو کیسے سکتی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اولاد آتی کیوں ہے؟ لوگ اولاد کی خواہش کرتے کیوں ہیں؟ کوئی کمزور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری کمزوری کا سہارا میری اولاد ہو، کوئی چاہتا یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میرا سہارا بنے۔ رب نے فرمایا وہ غنی ہے، بے نیاز ہے،
اس کو کمزوری ہے ہی نہیں. جب کمزوری ہے ہی نہیں تو سہارا کس کا چاہے گا وہ؟ اولاد کوئی کیوں چاہتا ہے؟ کوئی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بے وقار ہوتا ہے، چاہتا ہے میری اولاد کے ذریعے میرا وقار بڑھے، میری عزت ہو، میری شہرت ہو. رب نے فرمایا هو الغنی، وہ غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے شہرت کی، اس کو کیا ضرورت ہے اونچا ہونے کی، وہ تو خود دوسروں کو اونچائی عطا فرمایا کرتا ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، غنا والا ہے. اولاد لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلو مال دولت نہ صحیح، اولاد کمائے گی تو وہ مال دولت ہمیں مل جائے گی. رب نے فرمایا هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ دوسروں کو دولت دیتا ہے، اسے خود اپنی ضرورت کے لیے دولت کی ضرورت کیا ہے؟ کہا وہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. پھر ایک اور بات بیان فرمائی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت. اللہ مالک ہے، یہ سب مملوک ہیں. ساری چیزیں آسمانوں زمینوں کی ساری چیزیں اللہ اس کا مالک ہے اور یہ ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اولاد ہو تو اس کا پھر مالک ہوا، اور اولاد ہونے اور مالک ہونے میں منافات، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد بھی ہو اور کوئی اس کا مالک بھی ہو. کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا. پہلے زمانے میں وہ غلام اور آقا ہوا کرتے تھے نا، اگر کوئی دھوکے سے اپنے بیٹے کو خرید بھی لے پھر بھی وہ اس کا غلام نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بیٹا بھی ہو اور ساتھ میں غلام بھی ہو. یا تو غلام ہی ہوگا یا بیٹا ہی ہوگا، یا تو اولاد کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غلام بھی ہو باندی بھی ہو اس کی بیٹی بھی ہو. نہیں، یا تو بیٹی ہوگی یا باندی ہوگی. اگر باندی ہے تو بیٹی نہیں، اور بیٹی ہے تو باندی نہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری کائنات میں، زمینوں میں، آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ اس کا مالک ہے. جب اللہ اس کا مالک ہے تو پھر کوئی اس کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو مملوک ہے وہ بیٹا نہیں، جو بیٹا ہے وہ مملوک نہیں. اور جو کسی کی اولاد ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد کے اندر ماں باپ کا اثر آتا ہے کہ نہیں. کبھی ناک باپ پہ چلی گئی، کبھی سر ماں پہ چلا گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. بالکل دیکھنے میں باپ کی طرح نظر آتا ہے، کبھی ماں کی طرح نظر آتا ہے، کبھی دادا کی طرح نظر آتا ہے، کبھی ماموں کی طرح نظر آتا ہے. ماموں کی بھی مشابہت بہت زیادہ بھانجوں کے اندر پائی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھانجا ہے یا بیٹا، بالکل ماموں کی طرح لگتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر. تو یہ جو مشابہت آئی جزئیت کی وجہ سے، اس کا کچھ حصہ اس کے اندر آیا. جب ہم نے یہ کہا کہ اولاد ہے تو جو اولاد ہے وہ حصہ ہوا. یہ تھوڑی منطقی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جس کو آپ نے کوئی کہے کہ یہ اولاد ہے تو جو اولاد ہوگی وہ حصہ ہوگی. اب حصہ کسی نہ کسی کا ہوگی، اور جس کا ہے گویا کہ آپ نے کہا یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، تو یہ بیٹا حصہ ہے اس کا. اب حصہ اسی میں سے نکل کے آئے گا نا جس میں حصہ ہونے کی صلاحیت ہوگی. تو اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ حصہ ہے، جز ہے اس کا، تو گویا اس میں حصہ ہونے کی صلاحیت تھی. اور جب اس میں حصہ ہونے کی صلاحیت تھی، اس میں سے یہ نکل کر کے آیا. اب یہ ایک نہیں دو ہو گئے، کیونکہ یہ مرکب ہوا، مفرد نہیں. اور جو مرکب ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، اور جو ممکن ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اس کو تم مرکب کیوں بناتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے تم ہم سب، تو کوئی اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقلی اعتبار سے مسلمانوں کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. مسلمانوں کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، نہ اس کے کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. مسلمان نے مان لیا. یہ دلیل عقلی دوسروں کو دی جاتی ہے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے.
میں ان لوگوں کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتا جو مسلمانوں کے سامنے بھی عقلی ان دلیلوں کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقلی دلیلوں کو پیش کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے میں دنیا کے کیا کیا فائدے ہیں، روزہ رکھنے میں کیا کیا فائدے ہیں، وضو کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں، بتانا ہے۔ لیکن یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے اللہ کی وحدانیت کی دلیل دینی ہے، غیر مسلموں کو۔ مسلمانوں کو اگر دیں تو یہ سوچ کے کہ یہ غیر مسلموں کو سمجھا سکیں، ان کو نہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ سچ ہے، اب دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلیل کون پوچھتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے جس کو کہنے والے پہ بھروسہ نہیں ہے، کم ترین ہے۔ دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے کہ کہنے والا اس کے نزدیک زیادہ معتبر نہیں ہے، ماننے والا بغیر دلیل کے مانتا ہے۔ تو دلیلیں دی ہیں، نکات بیان فرمائے ہیں، رموز بتائے ہیں، اسرار سمجھائے ہیں، بزرگوں نے بھی بتائے ہیں، مگر وہ اسرار زیادہ تر عقائد کے تعلق سے ان کو سمجھانے چاہیے کہ جو غیر مسلم ہے ان کو بتانی چاہیے دلیلیں۔ مسلمان تو پہلے ہی سے مانتا ہے، اور اگر اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ سن کر کے دوسروں کو سمجھائیں تو پھر درست ہے، صحیح ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا، اے لوگو یہ کہنے والو کہ اللہ کی اولاد ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات بولتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے حبیب تم ان سے فرما دو بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر تھوڑا سا رہنا سہنا ہے، تھوڑا سا برتنا ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اس کے بعد ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے بدلہ اس کا جو یہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، جب قیامت میں جائیں گے عذاب شدید دیکھیں گے، ہم کہیں گے یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے ہمارے ساتھ دنیا میں رہ کر کے کفر کیا تھا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر ایک مثال کے ذریعے ان تمام تر کافرین منکرین کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کہا کہ اے حبیب ان کو یاد دلاؤ پچھلا زمانہ، جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، شاید تمہارے اس سمجھانے سے اب ان کی سمجھ میں آ جائے۔ کہ ان کو واقعہ سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے کہا گیا کہ نوح کا واقعہ ان کو پڑھ کر کے سناؤ، انہیں بتاؤ۔ اذ قال لقومہ، جب کہا نوح نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا ٹھہرنا تمہارے اوپر مشکل لگ رہا ہو، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی نشانیوں کو یاد دلانا تمہارے لیے میرا مشکل لگ رہا ہو، تم کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، فعلی اللہ توکلت، تو سنو ان سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہلوایا جا رہا ہے، ان سے کہو کہ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں تم کو اللہ کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں، تم کو اچھا نہیں لگتا ہے میرا یہاں پر ٹھہرنا، اتنا لمبا دراز عرصے تک میں تمہارے درمیان ٹھہرا رہا، تقریباً 950 سال، 950 سال تو ان کی عمر ہوئی، 800 سال کے آس پاس آپ مسلسل تبلیغ کرتے ہی رہے۔ آخر زمانے میں طوفان نوح آیا تھا، اس کے بعد بھی آپ اچھے خاصے زمانے باقاعد حیات رہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو کہا اتنے زمانے تک میرا ٹھہرنا تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں تم کو قرآن کی آیت، میں تم کو اللہ کی دی ہوئی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور تم لوگ اسکیم بناتے ہو نوح کو ختم کر دو۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب زیادہ سمجھایا تو خبیثوں نے مل بیٹھ کر کے میٹنگ بنائی اور کہا یہ نوح ہماری زندگی میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، انٹرفیئر کر رہا ہے اب ہمارے درمیان، اب اس کو ختم کر دو دنیا سے۔
نہ یہ رہے گا نہ اس کی بتائی ہوئی باتیں رہیں گی، آرام سے سکون سے چین کی زندگی گزاریں گے، اسے ختم ہی کر دو۔ ارے اور تو اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی خود مخالف ہو گئی۔ یہ 2 ہی بیویاں اس طرح سے قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے جن کے اوپر لعنتیں آئیں۔ ایک حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی اور ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی، گھر میں رہ کر کے اپنے شوہر کی مخالفت کرتی تھی۔ بہت سمجھایا مگر ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ معلوم کیوں کیسا الٹا ذہن، الٹی سوچ تھی، جو بھی کہتے اس کے خلاف ہی سوچتی تھی، اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھتی رہیں، زندگی بھر اپنے شوہر کو غلط سمجھتی رہیں۔ 2 بیویوں کا تذکرہ آیا برائی کے طور پر، حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، اور 2 بیویوں کا تذکرہ آیا اچھائی کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا بھی تذکرہ ہے، نام تو کسی کا نہیں ہے، تذکرہ ہے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا اور ایک حضرت حفصہ کا۔ ان دونوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا ان کے مخالف ہو گیا۔ کبھی کبھی کتنی مشکل دقتیں آ جایا کرتی ہیں اللہ کی راہ میں پیغام پہنچانے کے اوپر، بیٹا مخالف، بیوی مخالف، مگر یہ اللہ کا رسول ہے کہ اپنی ڈگر پہ جمع ہوا ہے۔ دنیا مخالف ہو جائے، پیغام تو وہی پہنچانا ہے جو رب نے مجھ تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سپرد کی ہے۔ اب جلالی تو تھے ہی، جلال آ گیا، جلال بھرے انداز میں فرمایا، اور خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان سے کہہ دو، بتا دو، اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرا رہنا تمہارے اوپر مشکل ترین ہو گیا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی نشانیوں کو جو میں یاد دلاتا رہتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل پڑتا ہے، اور تم میرے مارنے کے لیے کوششیں کرتے ہو، سنو، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، پوری دنیا بھی مل کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ پھر جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم 1-2 نہیں، اپنا کام مکمل کر لو، اپنا کام مضبوط کر لو، اور خود تنہا نہیں، اپنے معبودوں کو بلا کر کے اور پختہ کر لو، خوب سب کو اکٹھا کر کو، ساری طاقتیں، قوتیں، ہمتیں، جو کچھ بھی ہونا، سب کو اکٹھا کر لو میرے مارنے کے لیے، کہ نوح کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر بعد میں ایسا مت کہہ دینا ہم نے تیاری نہیں کری تھی پورے طور سے، نہیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اجمعوا امرکم، ساری طاقتیں اکٹھی کر لو، اپنی نہیں، اپنے معبودوں کی طاقتیں بھی اکٹھی کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارا کام تمہارے اوپر گنجلک ہو جائے، تم کہو ارے بھائی ہم سے پوری طور سے تیاری نہیں ہو پائی تھی اس لیے ہم نوح کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہیں، پوری تیاری کر لینا، میں تم کو پورا کھلا ہوا چیلنج کرتا ہوں، اچھی خاصی ساری طاقتیں جتنی بھی تمہارے پاس موجود ہیں سب کی سب اکٹھا کر لینا، ثم اخذوا الیہ، ساری طاقتیں اکٹھا کر کے پھر میرے مارنے کے لیے آنا، اخذوا الیہ، پھر مجھے ختم کرنے کے لیے آنا، ولا تنظرونی، اور تم مجھے مہلت مت دینا، بالکل تمہارے مہلت کی ضرورت مجھے کچھ نہیں ہے، میرا رب مجھے بچائے گا، ضرور بچائے گا، تم 1000 مجھے مارنا چاہو پھر بھی تم مجھے نہ مار سکو گے۔ ایسا ہوا تھا، ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم مل گیا تھا کشتی بناؤ، کشتی بنا کر کے جو اس پہ بیٹھیں گے وہ نجات پائیں گے، باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ صرف 80 آدمی شریک ہوئے تھے اس کے اوپر، اتنی بڑی بستی میں 80 لوگ ماننے والے تھے، اور جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی چرند پرند تھے وہ اس کے اندر شریک ہوئے تھے۔ وہ واقعہ تو کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کشتی بنا رہے تھے، ایک بوڑھی جو ان پر ایمان لائی ہوئی تھی، وہ مانتی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، وہ اپنا ڈنڈا ٹیکتے ہوئے ادھر کو آئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ کشتی بنا رہے ہیں، سلام کیا اور کہا نوح کیا ہوا؟ نجاری کا کام شروع کر دیا ہے کیا؟ نجاری یعنی کہ وہ بڑھائی کا کام نہیں، کارپینٹر۔ کیا آپ نے یہ ٹھوکا پیٹی لکڑیوں کو صحیح کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، یا کچھ سمندر اور دریاؤں کے اندر کشتی چلانے کا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا مائی صاحبہ، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، کشتی بنا رہا ہوں، جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو نہیں سوار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ کہا اچھا ایسا ہے، تو جب عذاب آئے نا تو 1-2 دن پہلے مجھے بتا دینا، میں شریک ہو جاؤں گی آپ کی کشتی کے اندر۔ کہا اچھا ہاں، جب عذاب آنے والا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ کی مشیت دیکھیے، عذاب آیا، عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا کو بتانا بھول گئے کہ تو میری کشتی میں سوار ہو جا۔ اب عذاب آیا، پوری دنیا میں پانی چھا گیا، کوہ جودی کے اوپر جا کر کے کشتی ٹھہر گئی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے زمین پر تشریف لائے، سب لوگ رہنے سہنے لگے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ان کی اولاد بھی پھیل۔ اچھے خاصے دنوں کے بعد پھر وہ بوڑھی ڈنڈا ٹیکتے ہوئی آئی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، سلام کیا اور کہا اے نوح، تم نے تو کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جب عذاب آئے گا تو میں 2 دن یا 2-3 دن پہلے، 1-2 دن پہلے میں تم کو بتا دوں گا اور تم میرے ساتھ شریک ہو جانا۔ میں تو انتظار ہی کرتی رہی، عذاب ابھی آیا نہیں ہے، کشتی تم نے تو بنا لی تھی، اب کہاں ہے پھر وہ؟ کہا مائی عذاب تو آیا بھی، چلا بھی گیا، تم کہاں تھی؟ کہا میں تو اپنی اسی کٹیا کے اندر تھی جو جھاڑ پھونس کی بنی ہوئی تھی۔ کہ کہاں؟ کہ وہ دکھایا کہ وہاں، میں تو وہیں پر تھی۔ کہا یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، پوری دنیا کو جس طوفان نے غرق کر دیا وہ تیری پھوس کی کوٹری کو ختم نہ کر سکا، وہ وہیں کی وہیں ایسی کی ایسی ہی ہے۔ کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ دیکھو ہم جسے چاہیں پھوس کی کوٹری کے اندر بھی بچا سکتے ہیں، اور جسے ہم مارنا چاہیں پہاڑوں کے اوپر بھی مار سکتے ہیں۔ کمائی طوفان تو آیا، آ کر کے چلا بھی گیا، بہت اونچا ہو گیا تھا، ہماری کشتی کے اندر جتنے سوار تھے صرف وہی بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا کرشمہ، یہ قدرت ہے کہ اس نے تجھے زمین پہ رکھ کر کے یہ جھاڑ پھونس کی کوٹری کے اندر بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ثم اخذوا الی، اس کے بعد پھر سارے مل کر کے میرے اوپر حملہ کرنا، میرا فیصلہ کرنے کی سوچنا، جلالی انداز ہے، ولا تنظرونی، مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے تمہاری حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب قریب آ چکا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم اس سے پیچھے ہٹے تو سنو، میں تبلیغ کے اوپر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا میں نے 700 800 850 900 سال تک تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تم میرا گھر بنا دو، تم مجھے اچھی سی منزل دے دو، تم مجھے روٹی بنا کے کھلا دیا کرو، تم میرے کام کاج آ جایا کرو، میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں چاہتا ہوں۔ کیا ما سألتکم من اجرن، اجرن پہ جو تنوین ہے نا 2 زیر، اس کا مطلب ہے کچھ بھی بدلہ نہیں چاہتا، اتنا ناخون کی برابر بھی نہیں چاہتا۔ ہر نبی نے یہی اعلان کیا ہے، ہر نبی نے یہی اعلان کیا ہے۔ یہ جو ہم رسالات کی تبلیغ تمہارے اوپر کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں مانگتے، کچھ بھی اجر نہیں مانگتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، لیکن ایک جگہ اجر مانگا ہے، ایک جگہ اجر، الا المودۃ فی القربى۔ نبی نے یہ کہا میں تم سے اجر مانگتا ہوں، کیا اجر ہے؟ کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، حضرت نوح نے 850 900 سال تک تبلیغ کی اور پھر فرمایا ما سألتکم من اجر، ایک چھوٹا سا اجر، چھوٹا سا بدلہ بھی تم سے نہیں چاہتا۔
حضرت نوح نے کی، حضرت آدم نے، حضرت شیس نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، جتنے بھی بہت سارے قرآن مجید کے اندر ان کے طرف سے ذکر کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی یہ بولی تھی، ہم تم سے اجر نہیں چاہتے۔ جب نبیوں نے اجر نہیں مانگا، جب نبیوں نے کسی طرح کی کوئی اپنی تبلیغ کی قیمت بظاہر نہیں مانگی، حقیقتاً بھی نہیں مانگی، تو پھر سید المرسلین کو تو مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ انہوں نے کیوں کہا ما اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن جو پڑھ کر کے سناتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ رسالت کیا کرتا ہوں، ہاں مگر اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے تم محبت کیا کرو۔ اے اللہ کے رسول، کسی نبی نے کچھ اجر نہیں مانگا، کچھ بدلہ نہیں مانگا، آپ تو سید المرسلین ہیں، اتنی پریشانیاں آپ نے اٹھائی ہیں، آپ کو تو بالکل نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ گویا کہ جواب دیا کہ میں نے اب بھی کہاں مانگا۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا، آپ نے یہی ارشاد فرمایا میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا۔ اور یہ جس کو تم اجر کہہ رہے ہو نا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اہل بیت کرام کی محبت چاہی ہے، تو یہ محبت بدلہ نہیں، خود اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ خود دین ہے، دین، یہ دین ہی کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، اس لیے کہ اولاد تمہارے بھی ہے، اولاد حسن حسین سے بھی ہے، جس کو میں نے اپنی اولاد کہا ہے۔ اب کبھی ایسا نہ ہو کہ اس اولاد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ لینا، نہیں، اولاد اولاد میں بھی فرق ہے۔ تم اپنی اولاد سے محبت رکھو یا نہ رکھو، رکھو اچھی بات ہے، نہ رکھو بری بات ہے، محبت اولاد سے ہونی چاہیے، مگر تمہارے دین میں فرق نہیں پڑے گا۔ مگر حسن حسین سے اگر محبت نہ رکھی، تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ تمہارے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت رکھا کرو۔ تو یہ اجر نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، یہ دین کی خود تبلیغ ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا فما سألتکم من اجر، میں تم سے اس کے پر کچھ اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ کے تعلق سے بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے، اور پھر یہی جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ اہل بیت کرام سے محبت رکھنا در حقیقت یہ اجر کہنے کے لیے ہیں، حقیقتاً یہ اجر نہیں بلکہ یہ خود دین کی ایک تبلیغ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے والی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا